اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے قرآن سیکھنے کی عمر ہوتی ہے وہ ارلی ایجز ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم کچھ قوانین عربک کے بھولتے جاتے ہیں۔ تو ایک قانون جو آج میری نگاہوں سے گزرا اور مجھے ایسا لگا کہ شاید میں بھول گئی ہوں، اور جب میں نے سرچ کیا اس کے حوالے سے تو مجھے ایک بہت اچھی انفارمیٹیو ویڈیو ملی۔ چونکہ وہ ویڈیو بہت طویل تھی تو مجھے ایسا لگا کہ بہت سارے لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ہی شاید اس پوائنٹ تک نہ پہنچ پاتے ہیں، اس سے پہلے ہی وہ ڈپارٹ ہو جاتے ہوں۔ تو بس اسی پوائنٹ کو میں نے ڈسکس کرنے کے لیے ایک چھوٹی ویڈیو بنائی ہے، تاکہ آپ اس مسئلے کو، اس فارمولے کو، اس قانون کو جان سکیں۔ جیسے کہ یہاں پر نشاندہی ہو رہی ہے کہ یہاں پر الف جو ہے وہ خالی ہے اور اس کے ساتھ را ہے۔ تو اب یہاں پر کون سا قانون لگے گا؟ الف کے ساتھ آیا زبر لگے گا، زیر لگے گا یا پیش لگے گا، یہ ہم جانیں گے۔ اسی طرح دوسری مثال سورہ ناس کے ساتھ بھی ہے کہ دیکھیں یہاں پر بھی الف خالی ہے۔ یہ شر الوسواس الخناس کے بعد جو الذی ہے تو یہ الذی ہے، الذی ہے یا الذی ہے، یہاں پر بھی الف خالی ہے۔ یہاں کون سا قانون لگے گا اس کے بارے میں بھی آج انفارمیشن ملے گی انشاءاللہ۔ اور جس طریقے سے آپ کو انفارمیشن ملے گی آپ کو بھی چاہیے کہ یہ آپ آگے پہنچائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور سورت یہاں پر سورت طٰہٰ ہے آئی تھنک، تو یہ اب یا کوئی کمی بیشی ہو یا کوئی غلطی ہو درگزر کیجیے گا، کیونکہ میں بھی سیکھ ہی رہی ہوں۔ تو یہاں پر بھی الف خالی ہے اور الف کے ساتھ جو ہے وہ شین لگا ہوا ہے۔ اب الف کے ساتھ آیا زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے یا پیش پڑھیں گے، یہ اشدد ہوگا، اشدد ہوگا یا اشدد ہوگا۔ تو آج ہم یہ قانون کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں گے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اب یہاں پر الف خالی ہے، الف کے ساتھ آیا زبر لگے گا، زیر لگے گا، پیش لگے گا۔ اس کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الف کے ساتھ کون سا حرف جڑا ہے۔ الف کے ساتھ لام موجود ہے۔ اگر الف کے ساتھ لام موجود ہوگا تو ہم نے الف کے ساتھ زبر لگا دینا ہے۔ یہ ایک قانون ہے عربک کا، جس طرح ہم انگلش گرامر پڑھتے ہیں، اردو گرامر پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے عربک گرامر بھی ہے۔ اور عربک گرامر کا ایک قانون ہے، ایک رول ہے کہ الف کے ساتھ جب لام آتا ہے تو ہم الف کے ساتھ زبر لگا دیتے ہیں، یہ الذی ہو جائے گا۔ الذی من شر الوسواس الخناس الذی۔ تو ایک یہ قانون یہاں پر لگ گیا ہے کہ الف کے ساتھ جب لام ہوگا تو ہم نے زبر لگا دینا، نہ ہم زیر لگائیں گے نہ ہم پیش لگائیں گے، ہم الف کے ساتھ لام کو دیکھتے کے ساتھ ہی الف کے ساتھ زبر لگا دیں گے اور الذی پڑھیں گے، الذی۔ صحیح، چونکہ ویڈیو بہت بڑی تھی تو میں چاہ رہی تھی کہ شارٹلی بتاؤں۔ اچھا دوسرا جو ہے، اب یہاں پر دیکھیے الف یہاں پر بھی خالی ہے، تو یہاں پر ہم نے زبر لگانا ہے، زیر لگانا ہے، پیش لگانا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ الف کے ساتھ لام نہیں ہے، اگر الف کے ساتھ لام ہوتا تو زبر ہی لگتا، لیکن یہاں پر ابھی الف کے ساتھ لام نہیں ہے، الف کے ساتھ را ہے۔ اب الف کے ساتھ را ہے تو زبر تو لگے گا نہیں، تو پھر کیا لگے گا؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تیسرا حرف کون سا ہے۔ پہلا الف ہے، دوسرا را ہے اور تیسرا جیم ہے۔ تو جیم کے ساتھ کیا لگا ہے؟ زیر۔ اگر یہاں پر جیم میں زیر یا زبر ہوتا تو ہم الف کے ساتھ زیر ہی لگاتے۔ دوسرا قانون سن لیں کہ الف کے ساتھ جو تیسرا حرف ہے، پہلا الف، دوسرا را، تیسرا جیم، یا تیسرا کوئی بھی حرف ہو، اس کے ساتھ زبر یا زیر ہوگا تو ہم نے الف کے ساتھ زیر لگانا ہے۔ اس کو ہم ارجعی پڑھیں گے، ارجعی۔ یہ قانون ہے، یہ دوسرا قانون ہے عربک کا، قرآن کا۔ پہلے میں تو الف کے ساتھ لام ہوگا تو زبر لگ جائے گا، اگر الف کے ساتھ لام نہیں ہے، کوئی دوسرا حرف ہے تو ہم تیسرا حرف دیکھیں گے۔ الف پہلا حرف، دوسرا حرف را، تیسرا حرف جیم۔ جیم کے ساتھ زبر یا زیر ہوگا تو الف کے ساتھ زیر لگ جائے گا، تو یہ ارجعی ہو جائے گا۔ تیسری اگزامپل، الف یہاں بھی خالی ہے اور اگین الف کے ساتھ لام نہیں ہے تو زبر نہیں لگے گا۔ ہم تیسرا حرف دیکھتے ہیں، الف کے ساتھ الف پہلا حرف، شین دوسرا حرف اور دال تیسرا حرف۔ اب تیسرے حرف میں پیش لگا ہے،
اب اس دفعہ یہاں زبر یا زیر نہیں ہے. زبر یا زیر ہوتا تو دوسرا قانون لگتا کہ الف کے نیچے زیر ہی لگتا، لیکن یہاں پر دال کے ساتھ تیسرے حرف کے ساتھ پیش ہے، تو ہم یہاں پر الف کے ساتھ پیش لگائیں گے اور اشدد پڑھیں گے. اشدد. دوبارہ سن لیجئے. پہلا قانون الف کے ساتھ لام ہوگا تو زبر لگے گا. الف کے ساتھ اگر لام نہیں ہے، کوئی دوسرا حرف ہے، تو ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے. الف پہلا حرف، دوسرا حرف، اور تیسرا حرف جب ہم دیکھیں گے اس میں زبر یا زیر ہے تو الف کے ساتھ زیر لگ جائے گا. اسی طریقے سے اگر تیسرے حرف میں زیر اور زبر نہیں ہے، پیش لگا ہے، تو ہم الف کے ساتھ پیش لگا دیں گے. 3 قوانین ہیں، بہت سمپل سے ہیں، یہ ہم نے یاد رکھنے ہیں اور یہ ہمیں انشاءاللہ آگے کام آئیں گے. اور جیسے جیسے میں نئی چیزیں سیکھوں گی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ بھی اس کو سیکھ سکیں. جزاک اللہ خیرہ. تھینک یو سو مچ.